بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 3 غالب کا چھوٹا پن۔ آج اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور معنی اور مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو شعر ہے وہ یہ ہے: آتا ہے داغے حسرت دل کا شمار یاد، آتا ہے داغے حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ یعنی کہ داغ کہتے ہیں زخم کو، حسرت یعنی خواہش، اور شمار کہتے ہیں گنتی کو۔ تو اس میں بھی نئی طرح کی شوخی ہے، یعنی شرارت ہے جو بالکل اچھوتی ہے، الگ بظاہر درخواست کرتا ہے۔ کون درخواست کر رہا ہے؟ مرزا غالب کر رہا ہے، اور کس سے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی اے خدا مجھ سے میرے گناہ کا حساب نہ مانگ۔ اور پردہ الزام دیتا ہے، گویا یہ کہتا ہے کہ گناہوں کا حساب کیوں کر دوں، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس چیز کا حساب دوں۔ دنیا میں مجھے جتنی بھی تکالیف پریشانیاں ملی ہیں، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں تو مجھے پریشانی بھی تو اتنی ہی ملی ہے، تکلیف بھی اتنی ملی ہے، تو سب کچھ تو برابر ہو گیا، پھر حساب کیسا؟ یعنی کہ وہ بڑی جرأت سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ وہ شمار میں اس قدر زیادہ ہیں کہ جب ان کو شمار کرتا ہوں تو وہ داغ جو تو نے دنیا میں دیے ہیں، یعنی داغ زخم، اور جو شمار میں اسی کثرت سے ہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ ہیں جس کثرت سے میرے گناہ ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں، ان کی گنتی یاد آتی ہے۔ گناہوں اور داغوں کے شمار میں برابر ہونے سے مراد یہ رکھی ہے کہ جب کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو بے سبب عدم استطاعت، یعنی طاقت نہ ہونے کے سبب اس کو خاطر خواہ نہ کر سکا، یعنی حسب خواہش جو ہے وہ اس کو میں پوری نہ کر سکا، کوئی نہ کوئی حسرت ضرور باقی رہ گئی، یعنی میری خواہشیں باقی رہ گئی ہیں، پوری نہیں ہوئی۔ مثلاً پس جتنے گناہ کیے ہیں اتنے ہی داغ دل پر کھائے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حساب کس چیز کا دوں؟ اگر مجھے اتنی زیادہ پریشانیاں ملی ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، تو مجھے اتنے زخم بھی تو ملے ہیں، تو پھر حساب تو برابر ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا شعر ہے: مجھ کو دیارے غیر میں مارا وطن سے دور، مجھ کو دیارے غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ دیار کہتے ہیں پردیس کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس تفہیم میں کیا کہتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ پردیس میں مرنا جو ہر شخص کو ناگوار ہوتا ہے، یعنی اچھا نہ لگنا، اس پر خدا کا اس لیے شکر کرتا ہے کہ اگر وہاں بے غور و کفن پڑا رہے، یعنی بغیر کفن کے میری لاش پڑی رہے تو کچھ مذائقہ نہیں، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر میری لاش وہاں پہ بغیر کفن کے پڑی رہے، کیونکہ وہ تو پردیس ہے، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ کون تھا اور کس رتبے کا آدمی تھا۔ یعنی کہ اگر میں پردیس میں مر جاؤں تو میرے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کون تھا، میں تو ان سب کے لیے انجان ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن وطن میں مرنا جہاں ایک زمانہ واقف حال ہو، یعنی کہ اگر میں وطن میں مروں گا جہاں پہ بہت سارے لوگ مجھ سے بہت زیادہ واقف ہیں، جب سے میری پیدائش ہوئی ہے تب سے مجھ سے واقف ہیں، مگر خریداروں غم خوار ایک بھی نہ ہو، یعنی کہ وہاں مردے کی اس طرح مٹی خراب ہونی سخت رسوائی اور ذلت کی بات تھی، بے عزتی۔ یعنی کہ یہ چیز وہ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پردیس میں مر جاؤں گا تو مجھے وہاں پہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر میں اپنے ملک میں مروں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے کردار پر باتیں کی جائیں گی، لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں پردیس میں ہی مر جاؤں۔ بس خدا کا شکر ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے پردیس میں مار کر میری بے کسی کی شرم رکھ لی۔ اس میں گو بظاہر خدا کا شکر ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا تو کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا بات کر رہا ہے؟ مگر فی الحقیقت سراسر اہل وطن کی شکایت کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے لوگوں کی، اپنے اہل وطن کی شکایت کر رہا ہے وہ، کہ وہ میرے کردار پہ باتیں کریں گے، جس کو ایک عجیب پیرائے میں ظاہر کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہے ایک اور شعر: ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ یہاں پہ شعر
کی تشریح مفہوم کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہمارا شعر ہے اس میں صنعت و تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صنعت و تضاد اسے کہتے ہیں کہ شعر میں ایک ہی یعنی کہ ضد میں دو لفظ ایسے ہوں جو کہ ایک دوسرے کی ضد میں ہوں، متضاد ہوں، جیسے سہل اور دشوار آپس میں متضاد ہیں۔ اچھا جی، ایک فیکٹ کے بیان میں، فیکٹ کہتے ہیں حقیقت، ایک فیکٹ کے بیان میں یعنی حقیقت، اسے متناسب محاورات، متناسب کہتے ہیں برابر محاورات کا دستیاب ہو جانا عجیب اتفاق ہے۔ اس مضمون کو چاہو حقیقت کی طرف لے جاؤ اور چاہو مجاز پر محمول، یعنی کہ وہ یہاں پہ حقیقت کی بات جو کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر رہا ہے، اور مجاز یعنی دنیا کی طرف، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہاں پہ ویسے وہ بات کر رہا ہے اپنے محبوب سے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں یا دنیا کی طرف لے جائیں۔ دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا ملنا آسان نہ ہوتا یعنی دشوار ہوتا یعنی مشکل ہوتا تو کچھ دقت نہ تھی، مشکل نہ تھی، کیونکہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ رہتے اور شوق و آرزو کی خلش کہتے ہیں پریشانی، شوق و آرزو یعنی کہ کون سا شوق ہے؟ عشق اور محبت کا شوق ہے، چھوٹ جاتے یعنی اس سے ہم بچ جاتے، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ جس طرح آسان نہیں اسی طرح دشوار بھی نہیں، یعنی کہ اگر وہ آسان نہیں ہے عشق و محبت تو مشکل بھی نہیں ہے، اور اس لیے شوق و آرزو کی خلش یعنی پریشانی سے کس طرح نجات نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، چاہے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کر لیں، مجاز کی طرف لے جائیں یا حقیقت کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن مین چیز کیا کہہ رہا ہے کہ عشق و محبت جو ہے وہ اگر آسان ہے تو مشکل بھی نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور شعر ہے، وہ یہ ہے، وفاداری بشرط استواری، بشرط استواری کہتے ہیں یعنی کہ اصل ایمان کو، اصل ایمان ہے مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، برہمن کہتے ہیں یہ ہندو جو ہوتے ہیں نا، ان کے عالم جو کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں بت خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یعنی وہ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کسی کے بیان کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو بات منہ سے نکلے وہ سامع، ہاں جی یہاں پہ تھے سوری ہم، یعنی جب برہمن اپنی ساری عمر بت خانے میں کاٹ دے اور وہیں مر رہے تو وہ اس بات کا مستحق ہے، یعنی وہ اس چیز کا حقدار ہے، اگر اس نے اپنی ساری کی ساری عمر بت خانے میں گزاری ہے تو اس کے لیے یہ جو چیز وہ مستحق ہے، وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کو کعبے میں دفن کیا جائے، کیونکہ اس نے وفاداری کا حق پورا ادا کر دیا، اور یہی ایمان کا اصل ہے، یعنی ایمان کی یہی اصل ہے، حقیقت ہے کہ جب اس نے اتنی ساری عمر وہاں کاٹی ہے تو وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کو کعبے میں دفن کیا جائے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یعنی کہ اگر کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہو تو ہم لوگ سوچتے ہیں اچھا یہ چیز تو میرے دل میں بھی تھی، کسی کے بیان کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو بات منہ سے نکلے وہ سامع کہتے ہیں سننے والا، کہ دل میں اس طرح اتر جائے کہ اس کو شبہ ہو کہ یہ بات پہلے ہی سے میرے دل میں تھی۔ اس کے بعد ہے، رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جام و صبو میں خانہ خالی ہے۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، ہمت کہتے ہیں بڑی ہمت والے، ٹھیک ہے، جام کہتے ہیں شراب کو، صبو کہتے ہیں یعنی کہ وہ جو گھڑا ہوتا ہے شراب کا، میں خانہ کہتے ہیں شراب خانہ، یعنی کہ یہاں پہ جو میں خانہ ہے اس سے مراد کیا لی گئی ہے؟ دنیا۔ یہ خیال شاید کسی اور کے دل میں بھی گزرا ہو، مگر تمثیل نے اس کو بالکل ایک اچھوتا مضمون بنا دیا ہے، یعنی الگ مضمون بنا دیا ہے، اور شعر کو نہایت بلند کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر اہل ہمت کا وجود ہوتا تو جو دنیا کو محض ناچیز سمجھ کر اس کی طرف
التفات نہ کرتے یعنی توجہ نہ کرتے تو دنیا ویران ہو جاتی۔ بس یہ جاننا چاہیے کہ عالم یعنی دنیا اس سبب سے آباد نظر آتا ہے کہ اہل ہمت مفقود ہیں یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی طرح عالم کا آباد ہونا اس بات پر دلالت یعنی گواہی کرتا ہے کہ اس میں اہل ہمت معدوم ہیں یعنی کہ غیر حاضر ہیں، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسخر کر دیا انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں رد و بدل کرنا تو یہ باقی سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس میں تبدیلیاں آئیں، لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تو ہر چیز ویسے کہ ویسے ہی پڑی ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، یعنی کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ ہمارا آخری شعر ہے، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ تو یہاں پہ جو غالب ہیں یہ بھی بڑے جرت سے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ بھی، یعنی جو گناہ ہم نے کیے ہیں اگر ان کی سزا ملنی ضرور ہے تو جو گناہ نہیں کر سکے ان کی حسرت دل میں رہ گئی، یعنی ان کی خواہش بھی دل میں رہ گئی، ان کی داد بھی ملنی چاہیے، یعنی کہ اس کے لیے بھی ہمیں مبارکباد ملنی چاہیے نا، تعریف ملنی چاہیے۔ علاوہ جدت مضامین اور ترفگی خیالات کے یعنی انوکھا پن خیالات اور بھی چند خصوصیتیں اور مرزا صاحب کے کلام میں ایسی ہیں جو اور ریختہ کہتے ہیں اردو بولنے والوں کو کہتے ہیں، جو کہ اور ریختہ گو یوں کہ کلام میں شاذ و نادر پائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا اگر ملنی ہے تو جو ہم نے نہیں کیے ان کی تعریف بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو معنی اور مفہوم کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارا یہ سبق جو ہے غالب کا چھوٹا پن آج ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہمارا سبق ہے یہ جو ہے الطاف حسین حالی جو ہیں ان کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔